موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا 10 سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں. موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے. دیکھ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے, وہ اس کو فحش تصویریں بھیجتے ہیں, اس سے دل لگاتے ہیں, دل بہلاتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی, میرا ایک بچہ ہومو سیکچولیٹی کا عادی بن گیا ہے, اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے, لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کہتی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے خراب ہوا. جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتہ چلا 3-4 سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے. موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی. تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دیں, آئی ڈی ہونی نہیں چاہیے. بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی کا. تو یہ ساری چیزیں احتیاط, ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا. بچہ بڑا ہو جائے گا, بولے گا ابا 4 شادیاں 8 شادیاں 25 شادیاں, مجھے شادی کر, مجھے وسیم پسند ہے. لوط علیہ السلام نے کہا ہا الائی بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نے جواب میں کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل نیچرل نہیں ہے. نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہوتا, یہ نیچرل نہیں ہے. اور پھر انکم لتاتون الرجال, کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو. دوسرے مقام پہ آتا ہے لوط علیہ السلام نے کہا ہا الائی بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نے جواب میں کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو لوگ ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے, ان کو بیوی میں رغبت بولو ختم ہو جاتی ہے. بیوی میں رغبت ختم, کتنا بڑا عذاب ہے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شادی میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں نکاح کا, یہ برائی بغیر نکاح کے چھوٹتی بھی نہیں ہے. یہ جو دیر سے شادیوں کا رواج ہماری سوسائٹی میں آیا ہے نا, یہ سارے اس کے عذابات اور وبال ہیں. اس لیے سوسائٹی میں جلدی نکاح کو پروموٹ کرو. جب انسان اپنی فطرت سے کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر غیر فطری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, وہ روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا تو گوں کھانے کا دل کرے گا. اگر روٹی نہیں کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھوک برداشت نہ ہو اور کسی دن گوں کھانا شروع کر دے. اور 1-2 دفعہ گوں کا ٹیسٹ جب گین ہو گیا نا, کچھ دنوں تک تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد جب گوں کا ٹیسٹ, جب کمپنی ہے نا پہلے فری پکڑ میں بانٹ رہی ہوتی ہے چیزیں تاکہ ٹیسٹ تو گین ہو جائے نا, تو جب ایک دفعہ گوں کا ٹیسٹ گین ہو گیا تو پھر شہد اور زمزم اچھا نہیں لگے گا. تو جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہیں, اس کا مطلب ان کو گوبر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ گوبر تھوڑے دن چھوڑیں, تکلیف ہوگی, شہد کھائیں تھوڑے دن, کچھ دن تک شہد میں مزہ نہیں آئے گا, لیکن جیسے گوں کھاتے رہنے سے گوں کی عادت ہوتی ہے, ایسے ہی اچھا کھاتے رہنے سے اچھے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں, کچھ دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے, بس جلدی سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, اور پھر فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے پوری قوم خوش ہو گئی. اللہ نے تو ظاہر آزمائش کے لیے بھیجے نا, بہت خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے لوط علیہ السلام کے گھر پہ. لوط علیہ السلام تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ, اپنی قوم سے کہنے لگے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں کسی طریقے سے تمہیں دور کر دیتا. ہا اولائی ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین, جب آپ کو پتا تھا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں, آپ کو ایسے مہمان گھر میں گھسنے ہی نہیں دینے چاہیے تھے. کیا گزر رہی ہوگی نا لوط علیہ السلام پہ, جو غیرت مند ہیں, مہمانوں کی کون بے عزتی برداشت کرتا ہے. تو اتنا زیادہ جب پریشان ہوئے نا, قبیلہ بھی چھوٹا سا اور گھر میں بیٹیاں ہیں, کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے, تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید, کوئی میرا قبیلہ ہوتا, دوست احباب ہوتے جو مجھے بچاتے, کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے, میں نے بتایا نا اللہ کی عادت ہے ناکامی کا نقشہ بنا کے کامیاب کرتے ہیں. پہلے ناکامی کی طرف ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لگے کہ ناکام ہو رہے ہیں. جب دیکھا نا لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ مصیبت میں, دل تنگ ہو رہا ہے, پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ابھی ان کو بتا دو. وہ کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ نہیں پہنچیں گے, اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم کیا کریں گے, آپ اس بستی سے نکل جائیں راتوں رات, اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے. آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی, کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے, بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا, اس کو تردد ہوگا, پیچھے مڑ کے دیکھے گی, ایک پتھر اس کے بھی لگے گا. تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا, آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا, جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا, آپ دروازے سے اپنی بیٹیوں کو, اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھائی صبح عذاب آئے گا صبح تو بہت
बहुत देर से, यानी वो चाह रहे थे जल्दी हो, जो कुछ भी हो। तो फरिश्तों ने कहा अलैसा सुबह बिकरीब, सुबह सादिक का वक्त बहुत करीब है, देर नहीं है इसमें, बहुत जल्द सुबह आने वाली है। और फिर इन्ना मुनजिलून अला अहली हादिहिल क़रियति रिज़्क़म मिनस समा, हम अल्लाह के हुक्म पे आए हैं, आसमान से बहुत बड़ा अजाब इस बस्ती पे नाजिल होगा। कुरान कहता है लूत अलैहिस्सलाम रातों रात निकले हैं, फिर हमने क्या किया, वो लोग अभी भी जश्न मना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, घर को घेरे हुए चारों तरफ से। अल्लाह कहते हैं फजअलना आलियाहा साफिलाहा, हमने जमीन के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया, ऐसे पलट दी पूरी जमीन। और फिर आसमान से पत्थर भी बरसाए, बाज़ उलमा कहते हैं पत्थर पहले बरसे फिर जमीन को पलटा, बाज़ कहते हैं जमीन को पलटा पहले और फिर उनके निशानात खत्म करने के लिए पत्थर बरसाए, पूरा तबाह बर्बाद। आज भी लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां मौजूद हैं। कुरान बार बार कहता है वइन्नहा लबी सबीलिम मुकीम, तुम जब शाम में तिजारत के लिए जाते हो तुम्हें लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां उल्टी हुई नजर आती हैं। इन जगहों को तफरीगाह बनाना जायज नहीं है, लेकिन बहरहाल अरब जब जाते थे तो वो नजर आती थी वो बस्तियां। तो इससे मेरे भाई ये पता चलता है कि अल्लाह को ये लड़कों से बदफेली का अमल बहुत ज्यादा, अल्लाह को इस अमल से नफरत है। अब जब नफरत है तो जो बुराई हो उससे बचने के असबाब इख्तियार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या ख्याल है भाई? तो वो क्या असबाब हैं वो मैं जल्दी दो बता देता हूँ 4-5 मिनट में। पहला सबब, जब लड़का थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा लड़कापन पैदा हो, उसको बड़ी उम्र के लड़कों से बचाओ। माँ बाप क्या करते हैं, मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूलों में बच्चा जो है ना वो गले में हाथ डाल के दूसरा लड़का घूम रहा है, घूमने देते हैं। भाई ये गलत है। बच्चों से हाथ का मजाक सिर्फ उनके बहन भाई कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को भी करने की इजाजत, मुंह से फूट लो ना, नहीं है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं ज़ोहर की नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा होता था सफ में, अगर असर में भी उसी शख्स के साथ हूं तो मेरे अब्बा पूछते थे ये तेरा क्या लगता है, ज़ोहर में भी इसी के साथ था, असर में भी इसी के साथ क्यों? भाई दोस्तियां लगाने की इजाजत बोलो नहीं। मैं देख रहा होता हूँ यहाँ बच्चों को ला के छोड़ा हुआ होता है, बड़े लोग कोई चुटकी ले रहा है यूं करके, कोई यूं करके घुमा रहा है उसको, क्या बेगैरती है यार ये। हाथ का मजाक बच्चों के साथ बोलो नहीं। हम मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ पढ़ते थे, जो टीनेजर लड़के होते थे ना, हम 6 फुट दूर बैठते थे उनसे। क्यों? इतना सख्त कानून था, इतना सख्त। हमें पता था यार थोड़ा सा भी कहीं हाथ भी लग गया ना, वो पूछेंगे ये हाथ टच कैसे हुआ। भाई नियतों पे शुबहा नहीं किया जा रहा कि तुमने बुरी नियत से हाथ लगाया है, भाई सारे बुरे थोड़ी होते हैं। एक गंदी मछली होती है उसके लिए 100 के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो अपने बच्चों को लड़कों से क्या रखें, दूर रखें, फासला होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कजनों से भी ये बीमारी बहुत लगती है। हमारे सामने बहुत केसेस आ चुके हैं। एक लड़का आया मेरे पास कि मुझे लड़कों से बदफेली की आदत पड़ गई है। कैसे? कह रहे बचपन में मेरे कजन से पड़ी है मुझे। अब कजन तो भाइयों की तरह समझा जाता है, उससे फ्री हो रहे हैं, कोई एहतियात भी नहीं है, उसी के साथ सो रहे हैं, उसी का चिपक रहे हैं, उसने आदत खराब कर दी। हम नहीं कह रहे कजन खराब होते हैं, लेकिन बच्चों को शादी ब्याह में जब माएँ लेके जाती हैं तो क्या होता है कि कजनों के साथ ऐसे ही छोड़ देती हैं। अब शादी वाला घर होता है तो सब सो रहे होते हैं चिपक चिपक के, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। भाई शादी है अभी क्या है? भाई शादी का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे। कुरान में, हदीस में अल्लाह ने साफ हुक्म दिया, लड़का जब 10 साल का हो जाएगा तो उसे दूसरे लड़के के साथ बिस्तर पे सोने की इजाजत बोलो नहीं, सिर्फ अपने बाप के साथ सो सकता है वो। भाइयों का बिस्तर, बहनों का बिस्तर, भाई बहनों का बिस्तर, 10 साल में आप एक बिस्तर पे दोनों को नहीं सुला सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जब आपकी बीवियां अपने बच्चों को शादी ब्याह में लेके जाया करे, उनको बोलो कि भाई रात को इनको कजनों के साथ सोने नहीं देना। उस कमरे में सो जाए लेकिन बीच में अच्छा खासा फासला होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। जो ठरकी होता है ना, 100 बारातियों में एक भी ठरकी होगा, वो अपना शिकार तलाश करता है, जहन में रखो। उसे शादी ब्याह से कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो सिर्फ सारा दिन उसकी खोपड़ी में यही गूं भरा हुआ होता है कि मैं देखूं इनमें कौन खूबसूरत लड़का है, मैं उसको तलाश करूं, उसके पास जाके सोऊं मैं। कभी भी माएं अपने बच्चों को ननियाल ददियाल में कजनों के पास अकेला मत छोड़े, अकेला छोड़ के कभी भी ना आए। ये बहुत सोसाइटी में खराबी फैलती है। बच्चा जब तक समझदार नहीं हुआ, दाढ़ी वाड़ी नहीं निकली, उसको बस में कभी अकेले सफर ना करने दे। बसों में बहुत गंद है, ये गंदा होता है, वो तलाश कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। और उनको जब समझदार हो जाए तो बताएं भी कि बेटा कोई भी इस तरह से आपसे छेड़छाड़ की कोशिश करे ना, थप्पड़ पहले लगा दो, फिर बाद में बताओ कि हुआ क्या था। चांटे की जोरदार आवाज आनी चाहिए। हमारे मदरसे में हमारे उस्तादों ने हमें बताया हुआ कि हम जब छोटे थे ना तो कोई भी बड़ा लड़का हाथ भी लगाए ना, हमारे उस्ताद ने कहा था थप्पड़ जोर से रसीद कर देना, उसको आवाज आनी चाहिए पूरे मदरसे में। उसके बाद हम आएंगे पूछेंगे क्या हुआ, तो फिर हम देखते रहेंगे कि किस क्या क्या सही है क्या गलत। थप्पड़ पहले क्या करना है? पार्सल। तो पार्सल का खास इंतजाम है, लिखा हुआ होता है ना हमारे यहाँ निहारी की इतनी की प्लेट है, पार्सल का खास इंतजाम। तो बच्चों के लिख के लगा दें हमारा ये बच्चा है, थप्पड़ पार्सल का इसके पास खास इंतजाम। तो कजनों से भी एहतियात जरूरी है और बाहर भी एहतियात। हाँ भाई बहनों का अल्लाह ने एक मुकद्दस रिश्ता बनाया, लेकिन वो भी एक बिस्तर पे सो नहीं सकते ऊपर। बिल्कुल सच्ची मुच्ची की आखिरी बात,
موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا 10 سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں. موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں تو اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے دیکھ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. وہ اس کو فحش تصویریں بھیجتے ہیں, اس سے دل لگاتے ہیں, دل بہلاتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی, میرا ایک بچہ ہومو سیکسولیٹی کا عادی بن گیا ہے, اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے, لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کہتی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے خراب ہوا. جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتہ چلا 3-4 سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے. موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی. تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دیں. آئی ڈی ہونی نہیں چاہیے. بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی کا. تو یہ ساری چیزیں احتیاط, ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا. بچہ بڑا ہو جائے گا بولے گا ابا 4 شادیاں 8 شادیاں 25 شادیاں, مجھے شادی کر, مجھے وسیم پسند ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا چند مہینے پہلے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں شادی کر رہی ہوں. کہہ رہی نہیں مجھے تو غفار بھائی پسند ہے. اس کو کوئی ہوگا کوئی غفار ستار یا وسیم کوئی بھی. کہہ رہی میں پاگل ہو گئی ہوں, کیا کر رہا ہے بھائی تو. کہہ رہے نہیں میں نے کرنی وہ وسیم سے ہے. اور سیکھا کہاں سے, وہ گوروں سے نا, گورے سے کوئی اس کی دوستی ہو گئی تھی فیس بک پہ کسی گورے سے, گورے نے اس کو خراب کر دیا. وہاں تو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ وسیم وحید اور وحیدہ میں کوئی فرق بولو نہیں. گورے کہتے ہیں محمود اور محمودہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یار وہ تو برباد ہو گئے ہیں, تم کیوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہو. تو خاتون کہتی ہے میں اتنی پریشان, اب کیا کریں. کہتی میں ماروں پیٹوں کیا کروں. تو وہ بس کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسیم سے اس کی آپ شادی کرا دیں. تو سارا پتہ کون چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے. اس میں پتہ کیا چلے گا بھائی ان میں سے داماد کون ہے اور بہو کون ہے. وہی سے سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو یہ عمل بہت گندا عمل ہے. اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے 2 رکعت توبہ کی اللہ سے مانگو اور پھر اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو. جلد سے جلد نکاح کی طرف آؤ. کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی